نون تحقیق کے کامیاب ہے ایمان والے. تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ اے مولا تیرا احسان ہے، تو نے مجھے نمرود کی دولت نہیں دیا، قارون کی دولت نہیں دیا ہے، ایمان کی دولت دیا ہے. اور بس مولا کچھ دے یا نہ دے ایمان سلامت رہے، اور جب دنیا سے جائے تو ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے. تو کامیاب کون ہے؟ زور سے بولا کون ہے؟ ایمان والا. اچھا سنیے، خطرہ کس کو رہتا ہے، غریب کو یا امیر کو؟ بولو بھائی. چور کا ڈر امیر کو، ڈاکو کا ڈر امیر کو، انکم ٹیکس کا ڈر امیر کو، پیسے والوں کو رہتا ہے کہ نہیں بھائی؟ چور کا ڈر، ڈاکو کا ڈر، اس کے بعد کیا کہتے ہیں پیکٹ مار کا ڈر اسی کو رہتا ہے جس کے جیب میں پیسہ رہتا ہے. اچھا چور بھی وہیں جاتا ہے جہاں دولت ہوتی ہے، ڈاکو وہیں جاتا ہے جہاں دولت ہوتی ہے نا بھائی، وہیں جاتا ہے نا. کسی غریب کے گھر کوئی گیا نہیں گیا؟ پتا چلا جب دولت ہے تو چور آپ کے پیچھے ہوگا، جب دولت ہے تو ڈاکو آپ کے پیچھے ہوگا، جب اگر آپ کے پاس دولت ہے تو انکم ٹیکس والا بھی آئے گا، جب دولت ہے تو ای ڈی یا بی ڈی کیا ہے وہ سب آئیں گے. غریب کے پاس نہیں. پتا چلا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے تو چور بھی میرے پیچھے آئے گا، ڈاکو بھی میرے پیچھے آئے گا، ایسے ویسے بھی آئیں گے. یہ کون سا چور ہوگا جو ایمان کا لٹیرا ہوگا؟ وہ کون سا چور ہوگا جو ہمارے ایمان کو چرا لے گا؟ حضرات یہ وہی ہوگا جو ایمان شیطان کی پیروی کرے گا. جو شیطان کے پیروی کار ہوں گے وہ لوگ ایمان کے لٹیرے ہوں گے. آپ کے زبان میں ہوں گے، آپ کے لباس میں ہوں گے، آپ کے ساتھ میں ہوں گے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پیسے کو بچانا ہے تو کسی اور سہارے بینک میں رکھ دو، تمہارا پیسہ بچ جائے گا. ایمان کو بچانا ہے کسی اللہ والے کے مرید ہو جاؤ، ایمان بھی بچے گا، عقیدہ بھی بچے گا. حضرات اتنا آپ آسان نہیں سمجھے گا. ایمان والے کے پیچھے اب جانتے ایک بات میں بتاؤں، شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے راندہ بارگاہ کر دیا اس نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ وہ سو رہے ہیں کیا؟ میرا سلام کہہ دیجئے. بھائی سو رہے ہیں، السلام علیکم. اٹھ جائیے، آنکھ کھول کے سوئیے گا. کچھ لوگ آنکھ بند کر کے بھی سوتے ہیں، لیکن لوگ سوتے ہیں کہ یہ سو رہے تو وہ بھی سو جاتے ہیں، اور کوئی بات نہیں. آنکھ کھول کر کے سنیے. جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ بارگاہ کر دیا، اتنا بڑا بدتمیز تھا شیطان. اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے مولا تیرے بندوں کو میں چھوڑوں گا نہیں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں اس کو گمراہ کروں گا، میں اس کو بھٹکاؤں گا. جی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب یہاں سے آپ نہ چل جائیے. پہلے تو اس نے کہا مولا میری عمر لمبی کر. شیطان میری عمر لمبی کر. کتنی عمر لمبی ہے شیطان کی معلوم ہے آپ کو؟ وہ پیدا ہوتا ہے مرتا نہیں. شیطان پیدا ہوتا ہے مرتا نہیں. اب بتلائیے کہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، جو حابل قابل میں لڑائی کروایا، قتل کروایا، وہ سب کا سب ابھی زندہ ہے، وہ سب زندہ ہے، مرا ہی نہیں. ابھی تک وہ مرا ہی نہیں. اب اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں وہ مرا نہیں. کیوں مانگا لمبی عمر؟ کہ میں لوگوں کو بھٹکاتا، اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ سن لو، جو میرا ہوگا، جو میرا ہوگا الا عبادک منہم المخلصین، جو ہمارے ہوں گے اس پہ تمہارا کچھ بھی نہیں چلے گا. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. جو میرا ہوگا اس پہ تمہارا کچھ نہیں چلے گا. اب اس کی ایک دلیل لے جی تاکہ آپ یہ نہ کہیے کہ بس ایسے ہی پھینک پھاک کر دیا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی کہیں سفر کر رہے تھے، بادل آیا، بادل میں سے آواز آئی، اے عبد القادر میں تمہارا خدا بول رہا ہوں. لوگوں نے انعام زیادہ دیا تو لوگ کہتے بڑا کامیاب، سب فالس ہے، سب غلط ہے. جلسہ مجمع کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہے. جلسہ خوب اچھے آپ نے سن لیا اس سے کامیاب نہیں ہے. یہی جلسہ کامیاب ہوتا ہے کہ پورے مجمع میں سے کوئی ایک آدمی بھی نماز کا پابند ہوتا ہے، ایک آدمی کو بھی پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم ہے، ایک آدمی کو بھی مقصد حیات معلوم ہو جائے.
ایک عورت کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رضا کہاں ہے اور اس کی زندگی میں پریورتن آ جائے، جلسہ کامیاب ہوتا ہے کہ لوگ سن کے جائیں تو گانا گانا چھوڑ دیں نبی کی نام۔ اور میں الحمدللہ بڑے جلسوں سے میں نے تقریر یوٹیوب سے نہیں شروع کیا، میلاد سے میں شروع کیا، اور آج بھی جو بات میلاد میں اتنا اچھا لوگ بیٹھے ہوئے حضرت، میں آپ کو بتاؤں اتنا اچھا لگ رہا ہے، ہر آنکھ کھلی ہوئی ہے، ہر آدمی بیدار ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بے قرار ہے کہ جلسہ ختم کرو تو یہ کرو تو وہ کرو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ صرف پیر صاحب کی دعا قبول ہوگی، صرف مولانا صاحب کی دعا قبول ہوگی، نہیں، آمین آپ سب بولیں گے، اس کے آمین کو اللہ قبول کر لے گا کہ سب کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے اس میں ہمیشہ شرکت کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نہ صورت دیکھتا ہے، نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ خاندان دیکھتا ہے، نہ قبیلہ دیکھتا ہے، نہ برادری دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ہمارے اور آپ کی نیت میں خلوص ہے تو انشاءاللہ کروڑوں لاکھوں کے مجمع پہ یہ محفل بھاری ہوگی اور انشاءاللہ کامیاب۔ میں نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، آپ لوگوں نے 1 مرتبہ نہیں پڑھا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، غالباً کھانے کی بھی دعوت ہے، کھانے کی بھی دعوت ہے، تو کھانے کی دعوت تو صاحب خانہ نے دیا ہے، میں درود پڑھنے کی دعوت دے رہا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ قبول کرتے ہیں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصار رضا صاحب نے جب مطلع شروع کیا تو سمجھے پورے مدینے کا منظر میرے سامنے آ گیا، اور چونکہ ابھی تخیلات میں تصورات میں مدینہ ہی مدینہ ہے، دعا کیجئے کہ ہمیشہ یہ نظروں میں نگاہوں میں تصورات میں مدینہ ہی بسا رہے۔ ان سے پہلے بنگلہ مقرر نے آپ کے سامنے آپ کی زبان میں تقریر کیا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا، بس آپ سے گزارش ہے کہ بادل نخواستہ نے دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ میں اس نیت سے تقریر نہیں کر رہا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں کل پھر مجھے دعوت دیں، میں اس نیت سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کے بھی دل میں اپنی رحمت ڈال دے، اس کی زندگی میں انقلاب آئے، اس کو اسلامی طرز زندگی اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سب سے بڑی دولت کون سی دولت ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس نوکری ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس زمین جائیداد ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس فیکٹری ہے، کامیاب وہ ہے جو ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، کامیاب وہ ہے جو کروڑ پتی ہے۔ انسانی دنیا بھی لوگوں کا مزاج یہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا سب سے زیادہ کامیاب دنیا میں وہ انسان ہے جو صاحب ایمان ہے۔ اگر یہ بات سچی ہے تو اپنی آواز کو کھول کر کے بولیں سبحان اللہ۔ اگر ہم سبحان اللہ نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ ہم نماز نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ہم روزہ نہ رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ ہم قرآن نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم ایمان والوں کو دیا، قرآن پڑھنے کا حکم ایمان والوں کو دیا، روزہ رکھنے کا حکم ایمان والوں کو دیا، حج کرنے کا حکم ایمان والوں کو دیا، تو الحمدللہ